रज़ाक भाई ने उनको ऑफर किया है सितंबर में पाकिस्तान आना, वो अपना पूरा डेलीगेशन लेके आएंगे और मेरे ख्याल में इससे बड़ा डेलीगेशन फिर हमें तैयारी करके यहां भी लाना चाहिए, क्योंकि आपको असल चीज ये है कि जब गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है और जब वो गवर्नमेंट आपके लिए आसानियां पैदा करती है और ये जो जॉइंट जेवीज जो है जॉइंट वेंचर्स, इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो दोनों को हमें बेनिफिट करेगी। इनकी कई चीजें हैं जो जिधर हम कमजोर हैं और ये कई ऐसी जगह हैं जिधर ये हमारे से सीखना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये बड़ा जबरदस्त हमारी ट्रिप रही है अब तक, और जो मुझे साइंस नजर आए हैं हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी जबरदस्त ये अच्छी ग्राउंड है। तो आप बताएं फिर कि आप किस तरह की और कोई आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। रज़ाक, आप भी जब मिले हैं लोगों से आप भी बता दें कि किस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। जी ताशकंद में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बिजनेस के वसी मौक़े मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा बिजनेस के लिए नई राहें खोलने में बहुत मुआविन साबित होगा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताशकंद में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक की बुनियाद इस दौरे के बाद डली है। But for valuation, for processing industry, for embroidery sector, for another sector, they are far behind. The need is there. आज हमारी इंटरेक्शन हुई यहाँ कस्टमर्स के साथ, उस इंटरेक्शन के दौरान भी जो हमारे पास तैयार फैब्रिक था, जो हमारा माल था, उसकी यहाँ पर डिमांड मौजूद हमने देखी। बट वी नीड कि हमें उसके लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का सिस्टम नहीं है। उसके लिए यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी की जो उनसी रेट है वो 4 सेंट है, हमारे वहाँ पर ज़्यादा है। इंसेंटिव्स की आपने भी बात की। प्रोसेस वैल्यू एडिशन सेक्टर को सपोर्ट की आपकी जिस तरह जारी है, अगर ये इसी तरीके से लॉन्ग टर्म चलती रही और वही हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी जो अभी तक आपके पास पेंडिंग पड़ी है, अगर सर वो अप्रूव हो जाए तो फैसलाबाद जिसने आपको पहले भी करके दिखाया, आज $15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में जो की हैं वो हमने की हैं। और उसमें सर बिलाशुबा ये वही पॉलिसी थी जो फैसलाबाद से ही जब आप आए थे तो जफर ने उसको लेके चला, हम उसके साथ थे, तो वही पॉलिसी हम आगे लेके चले, उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, उसके टैरिफ आए, तो फिर उस पॉलिसी ने आपको सर पे बैक किया, पाकिस्तान को लेके गए। तो अगर हम उसको 25 बिलियन $30 बिलियन पे हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 20 से स्टार्ट करके लेके जाना चाहते हैं, तो सर हमें अपने वैल्यू एडिशन सेक्टर को और एसएमईज को सर लेके चलना पड़ेगा, जिनके यहां पर बहुत बड़ा स्कोप है। तो सर इसको देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। So Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Ashraf Mughal sir. I am president for Gujranwala Chamber of Commerce. So मैं भी सर एहतशाम की बात को सेकंड करूंगा कि गुजरांवाला में भी हम लोग इस चीज को फील करते हैं कि जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन इस दफा हुआ है प्री बजट, और बाकी हम अब्दुल रज़ाक साहब भी, बाकी आपकी कैबिनेट भी, तो बड़ा अच्छा सर इसमें चल रहा है। सर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही है कि बैंकिंग चैनल्स जहां पे मिसिंग है वो हम लोग चाहेंगे कि वहां पे अगर कोई कॉमन वेयर हाउस हमारी एम्बेसी किसी तरह TDAP एस्टेब्लिश करे, ताकि अफ्रीका में और जिन कंट्रीज में बैंकिंग चैनल्स नहीं है तो हमारी जो SMEs है वो अपनी प्रोडक्ट लेके वहां पे चले जाएं और उनसे कैश ले लें। और सर दूसरा हमारे जो इश्यूज आ रहे हैं वो स्टेट बैंक से थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वो सर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कई दफा हमारी एक्सपोर्ट्स भी अंडर इनवॉइस्ड होती हैं जो लोकल हैं, और कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं जो हम लोग कैश पे कर रहे होते हैं, डॉलर कैश लेके आ जाते हैं, तो वो स्टेट बैंक में एक वो इशू आ रहा है। और दूसरा हम रेकमेंड करते हैं कि जो पोटेंशियल कंट्रीज हैं जहां से हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वहां पे गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई वेयर हाउसिंग हो तो हमारी प्रोड्यूस यहां पे आ जाए, हम कैश लें और उनसे वो डिलीवर वहां पे कर दें। तो सर गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट, तो ये हब है SME इंडस्ट्री का, तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल डिलीवर करके दे सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज सारी बड़ी जबरदस्त हैं। वी आर वेरी एंथुसियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह हम सारे आने वाले इंडिकेटर्स अपने अचीव करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट। I am Tawqir Rohit, Chairman Pakistan Pharmaceutical Manufacturers Association. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर दाऊद साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और TDAP का कि they have provided a golden opportunity for us to come here
اور یہ جو ازبکستان میں ہم جو آئے ہیں، بڑے عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ ہم نے یہاں فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. آج ہمارے ساتھ 12 سے زیادہ فارماسیوٹیکل کمپنیز، لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنیز یہاں ہیں، اور آلریڈی گیٹس اور ہربیون یہاں لیڈنگ کمپنیز ہیں جن کی یہاں ایکسپورٹ ہے. ہم نے یہاں پہ آج 3 MOU بھی سائن کیے ہیں. جینکس فارما نے سائن کیا ہے MOU، اور اس کے علاوہ میڈیزون نے کیا ہے اور سٹی فارما نے کیا. دیٹ شوز کہ ہاؤ ایگر وی آر ٹو پینیٹریٹ ان دس مارکیٹ. ٹو بی آن اے لائٹر سائڈ، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ نے انسینٹو کم کرنا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں وہ سارا ہمیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتوبر میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے نیکسٹ ڈے آپ نے جو ینگ ڈاکٹرز فیڈریشن کے ساتھ جو آپ نے وہاں ایک اسپیچ دی تھی، جس میں آپ نے کہا کہ فارماسیوٹیکل کو ہم نے ہماری نیبرنگ کنٹری میں $22 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اور یہاں صرف $200 ملین کی ایکسپورٹ ہے. وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. آئی ایم تھینکفل ٹو رزاق داؤد صاحب، فیصل سلطان صاحب کے. پہلے اس سلسلے کی کڑی یہ ہوئی کہ اس سال بجٹ میں آفٹر 15 ایئرس وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ایکسلنٹ ریلیف، کیونکہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اسٹینڈرڈس کو، اکوپمنٹس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس پہ ہمیں ریلیف ملا ہے، وچ از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ایکسپینڈنگ ایکسپورٹ. اور سیکنڈلی یہ کہ جو نیبرنگ کنٹری میں جو ایکسپورٹ زیادہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کی بڑی زبردست ان کی پالیسی ہے. ہماری بڑی ریسٹرکٹیو تھی. اگین ود آور ایفرٹس اینڈ ود دی ہیلپ آف ڈاکٹر فیصل سلطان، رزاق صاحب اور ڈریپ، ہمیں ایک بڑی فرینڈلی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ پالیسی اب اپروو ہوئی ہے. صرف اگلے ٹیوزڈے کو آپ نے کیبنٹ میں اس کو اپروو کرنا ہے، باقی سب کام ہو چکا ہے اس کا. تو یہ اس ایکسپورٹ کے لیے ہم لوگ سب تیار ہیں، اور آپ کا ویژن بھی یہی ہے. ابھی 2 ایشوز ہیں ہمارے ایکسپورٹ کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فارماسیوٹیکل میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہم لے کے جاتے ہیں، اینڈ ان آرڈر ٹو اسٹیبلش آور برانڈس وی ہیو ٹو کمپیٹ ود نیبرنگ کنٹریز. وہاں پہ ہمیں لوگوں کو رکھنا ہے، کنسلٹنٹ ہے، لوگوں کو ہم نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں، اسٹیبلش کرنا ہے برانڈ کو، مارکیٹنگ ایکسپینسز ہیں. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو ایکسچینج پروسیڈ ہے وہ 15% ہے، نیبرنگ کنٹری میں 50% ہے، اور پاکستان میں IT میں 35% ہے. تو 15% کی وجہ سے وی آر انیبل ٹو اسٹیبلش آور برانڈز ان ایکسپورٹنگ کنٹریز. تو اس پہ آپ کی توجہ چاہیے اسٹیٹ بینک سے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہمیں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈریپ کا کام جو ہے وہ پروڈکٹ کی رجسٹریشن ہے، اس کی کوالٹی ہے، اور یہ چیزیں اس کا کام ہے. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہماری سجیشن یہ ہے کہ جو کمرشل پارٹ آف فارماسیوٹیکل ہے that should go to Ministry of Commerce, which pricing as well as all export کی جتنی commercialization ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ڈریپ میں فارماسسٹ وغیرہ ہیں وہ ایکسپورٹ کو ہمیں سپیڈ چاہیے. وی نیڈ دوز پیپل، فوکس پیپل جن کا ایکومین، بزنس ایکومین ہو، جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. یقین کریں اس وقت جو ہمیں ایکسپورٹ میں NOCs لینی ہے یا رجسٹریشن ہے، اگر یہ سپیڈ بڑھ گئی، یہ ریلیف اور یہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ اپنی جگہ، بٹ اگر ڈریپ اور یہ جو اس میں جو ہمارا ایکسپورٹ کا یہ اس طرف کر دیا آپ نے، تو یقین کریں کہ یہ جو $200 ملین کی ایکسپورٹ ہے، اگلے 5 سال میں ہم $1 بلین کی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے فارماسیوٹیکل میں. تو اس کے علاوہ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈریپ کو فنکشنل کریں. وہاں کا CEO جو ہے وہ کنفرم ہونا چاہیے. جس ادارے کا سربراہ ہی کل اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں ہوں یا نہیں، تو ہاؤ کوڈ ہی ٹیک فیوچرسٹک ڈیسیجن. تو کائنڈلی اس میں آپ ہمیں یہ کریں. تیسرا، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف نیو پروڈکٹس. جب تک لوکلی ہمارے پاس نئی پروڈکٹس نہیں آئیں گی، نہ صرف ہم یہاں گرو کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ میں بھی نہیں جا سکتے کہ وی آر لیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو مالیکیولز یا نئی ڈرگز ہیں وہ
अप्रूव होने के बाद 6-6 महीने 8-8 महीने हमें अप्रूवल नहीं मिलती कैबिनेट से, तो वो हमारी कौम का भी नुकसान है. दे शुड गेट न्यू ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. ये हमारी इंडस्ट्री का भी नुकसान है, बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्यू प्रोडक्ट्स. लेकिन ये जो कैबिनेट की आपने बात की, हमने तो बड़ी अब जल्दी फैसले करते हैं. हमने जो रिसेंटली कैबिनेट ने ये जो ड्रग प्राइसिंग वगैरह, इसके ऊपर हमने बड़ी जल्दी फैसले किए. जो दूसरी चीज़ है, ड्रैप का एक्चुअली प्रॉब्लम है. अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें सीओज, क्वालिटी का सीओ लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से. तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है. तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते. हमें सीओज प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है. अच्छा, एक पहली बात, आखिरी बात ये मैं करूंगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक इशू है. अभी रिसेंटली ड्रैप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो दवाइयां जो कि यहां हम सारी कंपनीज बना रही हैं, और अगर उसको इंपोर्ट की इजाजत दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो ये लोकल इंडस्ट्री तबाही की तरफ चली जाएगी. और उसमें जब हम ड्रैप से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास ये कानून ही नहीं है. तो फॉर एग्जांपल एक इमेप्राजोल एक ड्रग है जो कि 50 कंपनीज 100 कंपनीज बना रही हैं, ठीक है, और अगर वो सुने, फिक्र ना करें इसका, ये हमें सारा पता है. ड्रैप का बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, ये हम डिस्कस करते रहे हैं. डॉक्टर फैसल एक ऐसा हमें आदमी मिल गया है जो सारे इशू समझता है. तो ये फिक्र ना करें. हम ये रियलाइज, इन शॉर्ट हम रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, और हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है. ये हम सब रियलाइज करते हैं. अब हम आपकी इम्पेडिमेंट्स दूर करेंगे और ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है कि हमने फार्मास्यूटिकल्स को इनकरेज करना है. थैंक यू वेरी मच. और हमारा भी ये वादा है कि इंशाल्लाह आपको ये रेवेन्यूज लाके देगा फ्रॉम एक्सपोर्ट. थैंक यू. जी, नासिर मगू, प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ये आपका जो डिसीजन था यहाँ इतना बड़ा डेलीगेशन लाने का, आई थिंक इट वाज वर्थ वाइल. पी आर रिसेप्टिव, और यहाँ बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे लिए. प्लस इनके लिए भी बड़ा एक रास्ता है पाकिस्तान से, ये गवादर और कराची पोर्ट और ये पोर्ट कासिम को यूज़ करें. हमारे लिए भी सेंट्रल एशिया के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. अब बात यह है कि रज़ाक साहब ने मुझे आज बताया था कि वी आर गोइंग टू साइन PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद देम. इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता क्या क्या आइटम है. तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी PTA बनना, उसमें जो भी प्रोडक्ट आए, बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पे फेडरेशन जो अपेक्स बॉडी है, हमें पता होना चाहिए. हमसे कंसल्टेटिव एक सेकंड होने चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जहां हम इनको रियायत दें और रियायत लें. ऐसा ना हमारी लोकल इंडस्ट्री हर्ट हो, क्योंकि जो हमने पहले FTAs किए हैं उसमें हमारे फेवर में नहीं थे. ये तो सितंबर तक है और आपके पास बड़ा टाइम होगा इसका डिस्कस करने का. वो तो आपकी कंसल्ट किए बगैर ये हम FTA नहीं साइन करेंगे. और एक आखिरी बात छोटी सी ये है कि ये भी मेरी कल इनसे मेरा डिनर में मुलाकात हुई थी. आपके पास जो लोग पहुंचते हैं मिनिस्ट्रीज में, वो 10-15% लोग पहुंचते हैं जिनके मसाइल होते हैं मुख्तलिफ. ये 70-80% लोग नहीं पहुंचते. हमें कोई टाइम दे. हमने आपसे कई दफ़ा टाइम मांगा है कुछ चीज़ों के लिए, जिससे ये ग्रोथ रेट 3 या 4 से कम 7-8 पे जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी एड्रेस हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. सब पहले तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि मेरे ख्याल में सारे हम तकरीबन थके बैठे हैं और आप फ्रेश बैठे हैं. तो हमारे लिए कहते हैं कि ट्रेन का इंजन जब इतना ताज़ा हो गया तो ट्रेन कैसे पीछे. मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो इंथुजियाज्म आपने सब नोट किया है और वो बिना वजह नहीं, वो दोनों तरफ से है. इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज जितनी हम उनको दे रहे हैं उससे ज्यादा कहीं हमें नहीं मिल रही है. लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर इस इंथुजियाज्म को कायम भी रखना है, कंसोलिडेट करना है, रिलेंटलेस होना है, जब जाकर हमें उसका फायदा होगा. हमारे लिए गेट वे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए. आज भी जो काविश हुई है, हमने इतनी इस काविश के बाद इतनी अचीवमेंट की है, ये कॉन्फिडेंस एक हमने अचीव किया है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं,
एक ट्रस्ट डेवलप हो रहे हैं और उनको भी पता चला है कि हम कितने करीब है पाकिस्तान के। स्ट्रेटेजिक चीजों के अलावा यानी ट्रांजिट टाइम वाइज देखें तो हम 9 दिन में बंदरगाह पहुंचते हैं, उनको 9 दिन में हम तिरमिज तक माल पहुंचा के दे रहे हैं, इस वक्त भी हो रहा है। तो ये जब उनको एक नए रास्ते मिल गए हैं, हमारे लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिल गई। सर मैं ये चाहूंगा कि इसमें एटलीस्ट एक कमेटी आपकी तरफ से ऐसी फॉर्म हो जिसको फोर्सफुली रेलेवेंट टेक्स्ट लिख करे, ताकि ये जो एक जज्बा और ये कायम रहा, ये सब जो है ना हो पाए। थैंक यू सर। Ismail Sattar, President, Employers Federation of Pakistan. It was a wonderful program and it was a very wise decision of coming to Uzbekistan. Alhamdulillah, यहाँ के लोगों में भी enthusiasm है और हमारी टीम की enthusiasm आपके सामने। दो बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट्स आपने की, बिलियन ट्री सुनामी, एक्सीलेंट, कोविड मैनेजमेंट इवन बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दो चीजें हमने करनी है। अगर इस मुल्क को हमने एज पर योर विजन, इफ यू वांट टू टेक इट समवेयर, इट हैज टू बी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, सारा फ्लो रुक जाता है, इकोनॉमी का फ्लो रुक जाता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एसईजीज पे थोड़ा सा हम लोग तवज्जो दें। बहुत स्लो है काम, यू नीड somebody really good to take care of this. I mean, जिस पेस पे हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है। एसईजी इसके अलावा एक बहुत अच्छा काम आपने और भी किया, टर्फ, उसको कुछ थोड़ा सा रीमॉडल करके वी नीड टू प्रोलॉन्ग दैट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, बड़ा फर्क पड़ जाएगा उससे। थैंक यू। जी यकीनन बड़ा हेक्टिक दिन होगा आपके लिए भी, आप भी सारा दिन बड़ा मसरूफ रहे हैं, एंड सो योर मिनिस्टर्स। सर गुजारिश ये है कि सारी कौम आपकी अपने लीडर्स को, अपने प्राइम मिनिस्टर के इंतज़ार में बैठी हुई थी, और ये वाकई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान एज वेल एज ये उज़्बेकिस्तान के लिए। लेकिन सर इस हमारे मुल्क को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही है माजी में भी, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है। एक तो हम सही ग्राउंड रियलिटीज़ को उनको सामने नहीं रखते, पेपर वर्क सही नहीं करते, और इजलत में जब चीज़ें कर दी जाती हैं तो फिर बाद में उसका भुगतान होता है। मैं सर इससे पहले भी जितने भी पीटीएज और एफटीएज हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो माजी में भी हुए और आपकी गवर्नमेंट में भी हुए, उसमें बिजनेस कम्युनिटी को सही एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि हमें तो फिर ग्राउंड रियलिटीज का पता है। सारा दिन हमारा तो धंधा ही एक है, लोगों से मिलना, उनके प्रॉब्लम सुनना, या खुद भी हम कारोबार में इन्वॉल्व हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट ही यही है। सो बात ही करने का मकसद ये है कि अब जो हमने चाइना से एफटीए किया, आज देख लें हम 1.9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें 19 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो 1:10 की रेशियो है। तो हम देखें कि किन ममालिक के साथ हम एफटीएस या पीटीएस साइन करें। अमेरिका के साथ करें तो अच्छा लगता है, यूरोपियन यूनियन के साथ करें अच्छा लगता है, लेकिन जब सिमिलर कमोडिटीज में जब आप डील करेंगे और एफटीएस करेंगे और पीटीएस करेंगे, उसमें फिर बहुत सारी एहतियात की जरूरत है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो आप देख लीजिए, ये 8-10 जितने भी पीटीएस और एफटीएस हुए हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड मंगाए, सिवाय श्रीलंका और सिवाय एक मॉरिशस के, कोई भी हमारी फेवर में नहीं है, सारे जो है दूसरे मुल्कों के फेवर में। इट मीन्स कि हमने अपना होमवर्क माजी में सही नहीं किया। सो मैं अब भी यही चाहूँगा, प्रेसिडेंट साहब ने भी यही बात की है कि जो कुछ भी करें हमें बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेकर करें, और ताकि एक अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा जाए और वो विन विन सिचुएशन हो दोनों साइडों से। ये भी माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट लोग हैं और इन्होंने बड़ी हॉस्पिटलिटी का मुजाहरा किया, इनकी भी ज़रूरत है। हॉट वाटर्स हमें भी एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, और उसमें चेंबर्स को, फेडरेशन को यह जिम्मेदारी दें कि वो सही डॉक्यूमेंट आप तक लाएं, सही निगोशिएट। हमें तो यहां पता लग रहा है कि सच डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी साइन शॉर्टली। तो सर एक तो ये था, और दूसरा जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एक्सेस दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन वहां जो एसएमईज हैं उनका कोई रोल जो है वो बिल्कुल ही मिस हो रहा है। तो काइंडली उसको भी जरा रिव्यू कर लें
کہ SMEs کے بغیر تو میرے خیال میں ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانا شاید اتنا آسان نہیں ہے. سو وہاں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ لوگ بھی اسپیشل اکنامک زونز میں آئیں اور وہ بھی اپنا ایک ڈیو رول پلے کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. جی دونوں چیزیں، ایک تو آپ نے یہ FTA کا کام ہے، پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سپٹمبر میں سوچ رہے ہیں سائن کرنے کا تو اس سے پہلے وہ آبویسلی کامرس منسٹر آپ سے کنسلٹیشنز کریں گے. آپ کو ایک بڑا دیکھیں پرابلم ہماری گورنمنٹس کا ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈی جنریٹ کرتے ہوئے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ جس طرح فنکشن کرنی چاہیے وہ فنکشن نہیں کرتی. وہ بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے وہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ لوگ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو ان کا کام ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہوم ورک کر کے ساری چیزیں کریں، وہ انفارچونیٹلی ایک آہستہ آہستہ گورنمنٹ کا سسٹم ہمارا بڑا سلو ہو گیا. تو آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو کامرس منسٹر کو لے کے آئے ہیں بزنس کمیونٹی سے، جو سمجھتا ہے، جو آپ ہی کی کمیونٹی میں سے اور بڑی دیر سے ہے اور بزنس فیملی سے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کا فائنانس منسٹر اس وقت آیا ہے وہ بھی بڑا بزنس کو سمجھتا ہے، بزنس کمیونٹی سے ہے وہ سارا یعنی ہمیں ایک ایسا فائنانس منسٹر ملا ہے جو جانتا ہے کہ آپ بزنس کو پروموٹ کریں گے تو ہماری ریونیو کلیکشن ہوگی تو ہم یہ قرضے واپس کر سکیں گے. اور آپ نے یہ جو لاسٹ بات کی SMEs کے لیے بھی ہم نے بڑی کوشش کی کہ اور کیا بھی ہم نے. یہاں پتہ نہیں فرینا بیٹھی ہے یہ نہیں، اس نے ہاں فرینا وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے BOI سے ہم نے باقاعدہ جتنی ریگولیشنز کو گلوٹین کرنا شروع کیا ہے، جو رکاوٹیں تھیں اتنی زیادہ یعنی اسپیشلی SMEs کے لیے وہ ہم نے کافی طور پہ کیا ہے. اور ہم ہر میٹنگ کے اندر پھر فیصلے کرتے ہیں کہ کتنے اور اننیسیسری ریگولیشن ہے جس کو کم کریں، تاکہ سب سے بڑا پرابلم SMEs کا یہ ہے کہ اوور ریگولیٹڈ ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا ان کو فائنانس بھی نہیں ملتا. تو وہ دونوں کے لیے دوسرے کے لیے شوکت ترین اسپیشل پلان بنا رہے ہیں ان کے لیے SMEs کو انکریج کرنے کے لیے. جی حامد زمان آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، وہیں سے کر لو، آ جائے گی آواز. وزیر اعظم عمران خان اس وقت تاشقند میں پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں. تجارت کے فروغ کے لیے پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع پاکستان اور ازبکستان کے درمیان موجود ہیں. اور ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک تجویز کے جواب میں کہا کہ بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قانون میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. ڈریپ کے حوالے سے ایک تجویز اور ایک سوال اٹھایا گیا پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے، جس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ڈریپ میں کافی مسائل ہیں. ڈاکٹر فیصل ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے اور حکومت پاکستان بھی ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. وفاقی کابینہ کے حوالے سے ایک تجویز کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے بزنس کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ میں عوامی فلاح کے منصوبوں پر فوری فیصلے کیے جاتے ہیں اور پاکستان میں فارماسیوٹیکل کے شعبے میں بہت صلاحیت موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان تاشقند میں اس وقت پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں اور تجارت کے فروغ کے لیے پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے مختلف تجاویز بھی پیش کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں. پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں جن کا وزیر اعظم عمران خان جواب دے رہے ہیں. جانے کی ضرورت ہے تاکہ پرائم منسٹر ادھر چلا جائے. ابھی تو تم پرائم منسٹر کے پیچھے آ رہے ہو نا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی ملک میں بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہوگا میں ادھر بھی چلا جاؤں گا. دس از دا اسپرٹ. اور وہ ہم آپ کو امریکہ لے کے جائیں گے جہاں سے ہم نے فری ٹریڈ لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. یہ نکل جائے تو اس پہ آئیں گے. بٹ سر میرا پوائنٹ کیا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انڈرسٹینڈ کہ شاہ صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی. میں کل گیا بخارا، آپ بھی جا رہے ہیں، میں شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پہ انہوں نے 60 ہزار ہیکٹر کے اوپر ایک ایک آدمی کو انہوں نے کلسٹر دے دیا. سو امیجن دیٹ آؤٹ کہ ہم 10 ایکڑ دیتے ہیں اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. 60,000 ایکڑ ہر چیز زمین گورنمنٹ کی ہے
انہوں نے اس کو لیز کی ہوئی ہے اور لیز کر کے اس کی مینجمنٹ 60,000 ہیکٹر پہ ایک آدمی ہے, 1000 کلو گرام پر ہیکٹر کی ایلڈ لے رہا ہے, 1000 کلو گرام, اور اس کی مینجمنٹ ایسی ہے کہ اس کو 60 سینٹ کی روئی کلسٹر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکسٹائل مل کو لے لو. ہم نے جب ادھر جا کے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم نے 100 ملوں کو کلسٹر پہ دی ہوئی ہیں, ہم کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ اب ہم نے دھاگا ایکسپورٹ نہیں کرنا, ہم نے کپڑا کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو, کیونکہ ہمارے پاس جو پروسیسنگ کی $5 بلین کی نئی انڈسٹری آ رہی ہے اور دھاگا کپڑا شارٹ ہو, تو ہم نے کہا ہم آپ کے پاس 3 ریجن جو ان کے سب سے بڑے تھے, کاشکر, نامگان اور بخارا, جہاں آپ کل جا رہے ہیں, تینوں جگہ پہ ہم نے ان کے ساتھ MOUs کیے ہیں کہ اسپننگ اور ویونگ دونوں لیں گے تاکہ ہم اپنا کپڑا فیڈ کریں, تاکہ ہماری پروسیسنگ ملز آگے چلیں. لیکن یہاں کاٹن 60 سینٹ کیا. تو جو پوائنٹ رزاق صاحب کو انجم کہہ رہے ہیں اور ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 60 سینٹ کی روئی اور 3 سینٹ کی انرجی اور $1 کی گیس, اس کے اوپر یہ اپنی اسپننگ اور ویونگ, ہم تو 1 لاکھ اسپنڈل کی 3 مہینے لگا دیں گے, بٹ یہاں پہ اتنی پروڈکشن ہے جتنی پاکستان میں. سو اٹ از اے ویری ویری سینسٹیو اسٹیپ which we have to really look at how we need to move on. ہماری کاٹن کی کاسٹ آج کے دن 400 کلو گرام ہماری پر ہیکٹر ایل رہ گئی ہے, یہاں 1000 کلو گرام. تو 400 کلو کے سامنے میرا فارمر, جب اس کو میں 90 سینٹ بھی دے رہا ہوں تو وہ کاٹن نہیں اگا رہا. وہ کہتا ہے مجھے وارا نہیں کھاتا, مجھے تو 1 لاکھ روپے ایکڑ نہیں بچتا, جبکہ دوسری کراپس میں 1.5 لاکھ روپے بچتا ہے. $1 پچھلے 100 سال میں پہلی دفعہ قیمت ہوئی ہے جو اس وقت کاٹن کی قیمت ہے $1. اس پہ بھی وہ لگانے کو تیار نہیں ہوا. آپ نے ہماری ذمہ داری لگائی, ہم فارمرز کے پاس گئے ہیں. اس دفعہ بیج میں نے جو پہلے آیا تھا, میں فیبری میں نے نامگان سے آ کے بیج 3 علاقے کا وہاں پہ لگوا دیا. امریکہ سے بیج وہاں پہ لگ گیا, بٹ ہمیں 4 سے 5 سال لگیں گے کیونکہ پیچھے بہت ٹائم ضائع ہوگا. بٹ ہم نے اس سال لگا دیا بیج. ہمیں نئے ایریاز کاٹن میں, KPK میں, بلوچستان میں, ہمیں بھی جو ہے وہ کوآپریٹ فارمنگ کرنی پڑے گی سر, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر شاہ صاحب کل جا کے صرف 10 منٹ دیکھ لیں سلطان اوف کو, تو 60,000 ہیکٹر 1.5 لاکھ ایکڑ کے اوپر ایک فارمر مینج کر رہا ہے اسی کمپیوٹر اسکرین پہ, اور 1000 کلو گرام ہیکٹر لے رہا ہے. ایک فیلڈ کو اس کو پتا ہے کہ میرے پاس مکھی کیسے رہی ہے. مائی پوائنٹ از ہم ایگریکلچر میں بہت پیچھے رہ گئے, اور وہی ہماری انڈسٹری کو روکے گا. ہم ایز وزیر اعظم عمران خان کا پاکستانی بزنس کمیونٹی سے خطاب, ان کی گفتگو جو ہے وہ ہم نے شیئر کی آپ سے. وزیر اعظم عمران خان ڈیفینیٹلی تاجر برادری کو تمام سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے. اوورسیز جو تاجر برادری ہے پاکستان کی, ان کے سہولیات دینے کے حوالے سے پرعزم ہے, دکھائی دے رہے ہیں. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں. فارماسیوٹیکل شعبہ ہے اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان وہی تمام سہولیات اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک جو تاجر مقیم ہے, پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ان کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اٹریکٹ کر رہے ہیں پاکستانی تاجروں کو بھی جو بیرون ملک مقیم ہیں, اور بیرون ممالک مقیم تاجروں کو بھی, جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں, دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں. بے پناہ بے شمار مواقع موجود ہیں, وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے. آج آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ازبک صدر شوکت مرزایوف کے ساتھ. اس میں بھی تجارت کے حجم میں اضافے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح سے تجارت کے مواقع کو بڑھایا جا سکتا ہے اور تجارت کے والیوم کو, حجم کو زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تاشقند میں, اور کمیونٹی کی جانب سے بھی مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ کن تجاویز کو فالو کرتے ہوئے تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے. اور جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ازبکستان میں موجود ہے, ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان, اور ان مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے. خاص طور پر اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے فروغ اور SMEs کے شعبے کو درپیش مشکلات کے حل کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے. بزنس کمیونٹی سے مخاطب ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ SMEs کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا, وفاقی کابینہ کے فیصلوں کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم عمران خان نے. ازبکستان میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں جو فلاحی منصوبے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو وفاقی کابینہ میں
فوراً سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں, ان فیصلوں کو لٹکایا نہیں جاتا. اور بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے جو نیب قانون میں تبدیلی کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے ازبکستان کے پاکستانی کمیونٹی کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو مسائل ہیں تاجروں کو کچھ قوانین کے حوالے سے, تو بیوروکریسی اور تاجروں کے حوالے سے نیب قوانین میں بھی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ خاص طور پر تجارت سرمایہ کاری کے لیے بہت ہی فائدہ مند تصور کیا جا رہا ہے. اور یہ اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, اس سے یہ امید وابستہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری سمیت تجارت سرمایہ کاری دفاع سمیت مختلف شعبوں میں فروغ حاصل ہوگا. مختلف شعبوں میں, کیونکہ آج مختلف انہی تمام مختلف شعبوں پر تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط بھی ہوئے. اور کچھ دیر پہلے ہی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بھی تاشقند میں پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ 130 افراد پر مشتمل بزنس مین کا وفد پاکستان سے ساتھ آیا ہے ازبکستان, اور یہاں پر ازبک تاجروں سے اور بزنس کمیونٹی سے ملاقات بھی رہی اور ایک بزنس فورم کا انعقاد کیا گیا جو کہ بہت ہی زبردست رہا, جس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا دونوں جانب سے, چاہے وہ پاکستانی بزنس مین ہوں یا پھر ازبکستان کے بزنس مین ہوں, دونوں جانب سے اس فورم کو سراہا گیا اور 2 بلین کے ایگریمنٹس سائن کیے گئے ہیں. یہ بتایا گیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی جانب سے. تاشقند میں وزیر اعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے مکالمہ کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. ایس ایم ایز کو درپیش مسائل کے حوالے سے خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایس ایم ایز کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, ان کے حل کے لیے کوشاں ہیں. فارماسوٹیکل شعبہ ہے, تجارت, زراعت, صنعت, لیدر انڈسٹری جو ہے وہ بھی پاکستان میں اچھا خاصا پوٹینشیل رکھتی ہے اور اس کو بھی ہم مزید بہتر انداز میں دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں, دنیا کے تاجروں کو پروسیس کر کے ہماری جیسی کمپنیز اس کو ایکسپورٹ کر دیں. سر میں آپ کو مینشن کروں کہ ہماری جو لاسٹ ہماری کمپنی کی جو ایکسپورٹ ابھی گئی ہے, جو لاسٹ شپمنٹ گئی ہے وہ 500 ٹنز کی تھی اینڈ اٹ ہیڈ اونلی شیپ کیسنگ. یہ ایک وہ پروڈکٹ ہے جو ہمارے گٹرز میں بس ہم پھینک دیتے ہیں. سو اس کو وزیر اعظم عمران خان پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تجارت کے حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے, مشترکہ مواقع تلاش کرنے چاہیے پاکستان اور ازبکستان کو آگے بڑھنے کے لیے, تجارت کے حجم میں اضافے کے لیے. سرمایہ کاری دونوں ممالک کے سرمایہ کار ایک دوسرے کے ممالک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. بے شمار بے پناہ مواقع موجود ہیں, خاص طور پر لیدر انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل ہے, زراعت کا شعبہ ہے جس میں پاکستان بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے. 70% اکانومی بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. تجارت کے فروغ کے حوالے سے بھی بے شمار مواقع ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ازبک تاجروں کو, سرمایہ کاروں کو آنا چاہیے پاکستان میں, ان سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے. پاکستانی بزنس کمیونٹی بھی پاکستان میں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے جو اب موجودہ حکومت نے دیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت موجود ہیں تاشقند میں اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو کر رہے ہیں. مکالمہ جاری ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف منصوبوں کے وسیع مواقع موجود ہیں. اور ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی بزنس کمیونٹی سے گفتگو. ینگ فیمل انٹرپرینیورس کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ خواتین بھی آگے آ سکیں اور بزنس میں حصہ ڈال سکیں. پرائم منسٹر صاحب, میں جی السلام علیکم. 2 منٹ بات کروں گا سر. جی سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. رزاق داؤد صاحب کا, انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. میں صرف 2 چیزیں آپ کے نالج میں لے کے آؤں گا. یہاں پہ سر ہم لوگ آئے ہیں, سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس میں ہے. اس کی سر سب سے جو بہتر ہم جی سر جی اچھا سر, اس میں رزاق صاحب کے ساتھ صبح یہاں کا جو ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہے میرے سے اور رزاق صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ریجن ہے سارا یہ $6 بلین کی مارکیٹ ہے اور یہ ان کی ساری نظریں ہماری طرف ہے. تو وہاں سے سر اگر ہم بلک امپورٹ لوکل ری پیک کریں یہاں پہ لوکل لینگویج میں تو سر یہ ہمارے لیے ویلیو ایڈیشن بھی ہوگا اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی اور بڑی جلدی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. دوسرا سر یہ ہے کہ میری کمپنی نے میڈیزین نے ایک MOU سائن کیا ہے, جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے سر. ودن 2 days ہم یہاں آئے ہیں, انہوں نے ہمارے سے بات کی ہے اور ایگریمنٹ تیار کیا ہے اور سائن کرا لی ہے.
सर वो इतनी तेज़ी में काम कर रहे हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट होगी जिस तरह हमारे चेयरमैन ने बात की है कि हमें ड्रैप से जो एक्सपोर्ट है वो इधर आ जाए ट्रेड में, तो ये हमारे लिए सर बहुत बेहतर होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। सर बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं सिर्फ देखिए एक चीज़ आपको कहता हूँ कि ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमारी पूरी कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें, लेकिन आपसे ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते टैक्स देना शुरू करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।